مہینوں کے اندر ہوتے ہیں۔ 15 شعبان کی رات کو پورے مسلمان اجتماعی طور پر جمع ہو کر قبرستان جاتے ہیں، جا کر وہاں پر جو ہے خبروں کے سامنے ان کے حق میں مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اور نہ جانے ایسے ایسے عجیب و غریب کام کہ خبروں کے سامنے کھانا وغیرہ جو ہے رکھا جاتا ہے۔ جو میت ہوتی ہے، جو مرحوم ہے، مرحوم کو کیا کیا کھانا پسند تھا ان تمام کھانوں کو خبروں کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ ان کو مٹھائی پسند تھی تو مٹھائی گھروں وہاں پر رکھی جاتی ہے، ان کو کچھ کھانے پسند تھے تو کھانے وہاں پر رکھے جاتے ہیں۔ عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ یہ کہ ان کی پسندیدہ چیزیں ہیں تو ان کی روحیں کھائیں گی۔ اور اتنے کیسے قسم کے لوگ ہیں، کچھ تو ایسے بھی کہ گھروں کے اندر اس دن، اس 15ویں شعبان کی رات کو مرحومین کے پسندیدہ کھانے گھروں کے اندر منائے جاتے ہیں، اور اس بات کا عقیدہ یقین ہے ان کو کہ ہمارے مرحومین جو بھی ماں باپ جو بھی ہمارے مرحوم ہیں ان تمام کی روحیں گھروں کو آتی ہیں اور آ کر اپنے پسندیدہ چیزیں کھاتی ہیں۔ نعوذ باللہ۔ ابھی کیا ہے، اس رات میں سال بھر کے فیصلے کیے جاتے ہیں، یہ بڑی بابرکت رات ہے، تو اس رات میں جاگا جائے، عبادت کی جائے، نمازوں کا اہتمام ہو، اور دوسرے دن پھر روزہ رکھا جائے۔ سمجھ کر انسان کرتے ہیں۔ اب قبرستان جا کر کرنا غلط کیا ہے؟ مرحومین کے لیے دعا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، دعا کرنے کے لیے اس رات میں جانا ہی مخصوص کیوں ہے؟ روزانہ جائیں، آپ فجر کے بعد جائیں، مغرب کے بعد جائیں، مغرب سے پہلے جائیں، روزانہ جائیں۔ قبرستان جانے سے کوئی منع تو نہیں کرتا۔ 15ویں شعبان کو ہی خاص طور پر جانے کی بات کیا ہے؟ یہ خاص کر لینا، اسی کو بدعت کہتے ہیں۔ روزانہ رات میں آپ نمازیں پڑھیں، روزانہ دعائیں کریں، تقدیر روزانہ لکھی جاتی ہے، لیکن نہیں اسی رات میں بیٹھ کر نمازیں پڑھیں گے، اسی رات میں دعا کریں گے، اس کو خاص کر لینا، اسی کو بدعت کہتے ہیں۔ جہاں پر چیز بدل جائے، وقت بدل جائے۔ حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اسی اللہ کے لیے لائق و سزاوار ہیں جو اس کائنات کا رب العالمین ہے۔ بے پناہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقدسہ پر، اللہم صلی وسلم بارک علیہ۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کل قیامت کے دن کچھ ایسے چہرے کے لوگ اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے جو کالے کالے چہرے ہوں گے، جن کے چہروں پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، اندھیرا چھایا ہوا ہوگا۔ ایسی سیاہی، ایسا اندھیرا، ایسے کالے چہرے لے کر اللہ کے سامنے حاضر ہوئے ہوں گے، اور ایسے چہرے والوں کو اللہ تعالیٰ عذاب کے اندر داخل کر دے گا۔ اور کچھ ایسے چہرے بھی وہاں پر آئیں گے جن کے چہروں پر نور، ایک الگ ہی طرح کی روشنی نظر آئے گی، روشن دار، پوری روشن کی طرح ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ ایسے روشن چہروں کو اللہ تعالیٰ جنتوں کے اندر داخل کرے گا۔ اس آیت کی تفسیر میں کئی مفسرین نے اس کی جہاں پر تفسیر کی ہے، یہ کالے چہرے والے، یہ روشنی چہرے والے، ان سے مراد کئی قسم کے لوگ ہیں۔ بنیادی طور پر مفسرین کا کہنا ہے کہ کالے چہروں سے مراد وہ لوگ ہوں گے جو دین کے اندر نئے نئے کام کرنے والے، اللہ کے نبی کے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرنے والے، یا یوں کہیے کہ بدعتی کام کرنے والے، دین میں ہر نیا کام کرنے والے، جس کام کا کرنے کا حکم نہ تو اللہ کے نبی نے دیا ہوتا ہے نہ وہ صحابہ سے ثابت ہوتا ہے، ایسے کام کرنے والوں سے مراد یہ کالے چہرے والے، اور جو روشن چہرے والے ہوں گے ان سے مراد مومنین ہوں گے، متقی ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے۔ محترم حاضرین، آئیے آج کے خطبے میں آپ کے سامنے اسی موضوع کے حوالے سے کہ دین کے اندر نیا کام کرنا اور اس کی شرعی حیثیت، کہ وہ کام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا یا پھر آپ کے صحابہ نے نہیں کیا، اس کام کو کرنے سے انسان کس راستے پر گزرتا ہے اور اس کا انجام کیا ہوتا ہے اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ اسی کچھ باتوں کو میں آج کی خطبہ گوش کروں گا۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اللہ پہلے مجھ کہنے والے کو بھی اور ہم تمام کو سننے والوں کو بھی اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، آئیے بنیادی بات کیا ہے، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں،
کہ انسان کو اس دنیا میں بھیجا گیا عبادت کرنے کے لیے، اللہ کی بندگی کرنے کے لیے۔ مقصد زندگی میرے اور آپ کی عبادت ہے، اور جب اللہ نے ہمیں مقصد بتایا کہ تمہارا مقصد دنیا میں جانے کا اللہ کی عبادت کرنا ہے، تو عبادت کرنے کا طریقہ بھی کیسا ہوتا ہے، عبادت بھی کیسی ہوتی ہے، اس چیز کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پے در پہ پیغمبروں کو اللہ نے بھیجا۔ ایک کے بعد ایک پیغمبر آتے رہے اور اللہ کی تعریف بیان کرتے رہے، آپ کو عبادت کرنے کا طریقہ سکھلاتے رہے، پیغمبروں کو اللہ نے بھیجا۔ اب میرے اور آپ کی، اب دیکھیے، جہاں پر پیغمبر آنے کے بعد جس پیغمبر نے تعلیمات دی ہو کہ یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا ہے، اس راستے پر ایسے چلنا ہے، اس راستے سے نہیں چلنا ہے، جس امت پر جب پیغمبروں نے کام کر دیا ہے تو اس امت کا فریضہ بنتا ہے کہ وہ امت اس نبی کی پیروی کریں۔ قرآن نے کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو اللہ کے نبی آپ کو دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اب کچھ چیزیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے منع کی ہیں، اگر وہ کام میں کرتا ہوں اپنی جانب سے، کس نیت سے کہ مجھے نیکی مل جائے، چاہے وہ کام اچھا ہی کیوں نہ ہو، ایک نماز ہی کیوں نہ ہو، اگر میں نماز اپنی جانب سے پڑھتا ہوں، وہ نماز اس وقت میں اس جگہ پر جہاں پر نہ اللہ کے نبی نے کبھی پڑھی ہے، نہ آپ کے صحابہ نے پڑھی ہے، اگر میں نیکی سمجھ کر بھی نماز پڑھتا ہوں تو نماز پڑھنا بھی میرے لیے باعث بہت ہی بڑا گناہ بن جائے گا۔ تو پتہ چلا جو نبی نے کام کیا ہے اسی کام کو ہم کریں گے، یا کرنے کا حکم دیا ہے اسی کام کو کریں گے۔ اس کے علاوہ جس چیز کا حکم نہ تو اللہ کے نبی نے دیا ہو، نہ آپ کے صحابہ نے کیا ہو، اس کام کو ہم نہیں کریں گے، اس راستے پر ہم نہیں چلیں گے، چلیں گے تو بدعتی خرافات کے راستے پر چلنے والے کہلائیں گے۔ اب آئیے دیکھتے چلیں، جیسا کہ ہمیں بندگی ہمارا مقصد ہے زندگی کا اللہ کی عبادت کرنا، تو شیطان کا ایک بڑا اہم فریضہ ہے کہ بندگی سے روکنا۔ جہاں پر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے جاتے ہیں، ہم نیکیاں کمانے کے لیے جاتے ہیں، تو شیطان کا بہت بڑا رول ہوتا ہے کہ آدمی کو اس سے رکائے۔ تو شیطان جہاں پر حملے کرتا ہے، دو طریقے سے حملے کرتا ہے۔ پہلا حملہ کب؟ شیطان اسے نفس کا پجاری بنا دیتا ہے، اس کی نفسانی خواہشات کو ابھارتا ہے، اس کے نفس میں نہ جانے ایسے ایسے گناہ کے کام کرنے کے ارادے ڈالتا ہے، انسان وہاں پر اس جال میں پھنس جاتا ہے، نفس کی اس میں آ کر وہ آدمی گناہ کے کام کرتا ہے، راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ شیطان کی پہلی چال۔ اگر کوئی انسان شیطان کی چال میں نہیں پھنستا، اپنے نفس کو قابو میں کر لیتا ہے، گناہوں کے کاموں سے بچ جاتا ہے، برائیوں سے بچ جاتا ہے، تو شیطان کی دوسری بڑی چال وہ کیا ہوتی ہے؟ نیکیوں کی جانب سے وہ آتا ہے، اچھے کاموں کی جانب سے وہ اگر حملہ کرتا ہے۔ کیسے اچھے کام؟ وہ کام آپ سے کرواتا ہے جو کام نہ تو اللہ کے نبی نے کیا ہوگا، نہ آپ کے صحابہ نے کیا ہوگا، نیکی سمجھ کر آپ سے کرواتا ہے، ایسے ایسے نمازیں پڑھواتا ہے، ایسے ایسے روزے رکھواتا ہے، نہ جانے کیا کیا کراتا ہے آپ سے، جن کاموں کا کرنے کا نہ تو دین کے اندر نہ شریعت کے اندر کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ تو جو لوگ شیطان کے پہلے مرحلے میں بچ جاتے ہیں، اکثریت یہاں پر نیکی کے معاملے میں آ کر وہاں پر بہک جاتے ہیں۔ اس لیے شیطان نے وعدہ کیا اللہ تعالیٰ سے، ثم لأقعدن لهم صراطك المستقیم، جب اللہ تعالیٰ کے سامنے سے وہ دھتکار دیا گیا تو اللہ سے اس نے مہلت مانگی کہ اللہ تو مجھے مہلت دے دے قیامت تک، تو اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دی۔ تو مہلت دینے کے بعد اس نے چیلنج کیا اللہ سے کہ اللہ میں تیرے بندوں کو صراط مستقیم پر بیٹھ کر بہکاؤں گا، میں سیدھے راستے پر بیٹھ کر بہکاؤں گا، یعنی جو راستہ سیدھا جنت میں جانے والا ہے اس راستے میں بیٹھ کر میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ یہ شیطان کا وعدہ رہا۔ اور اس طرح اتنا ہی نہیں بلکہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں بھی تھی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ میری امت میں قیامت کے قریب ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے، میری امت میں قیامت کے قریب کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو لوگ ایسے ایسے کام کریں گے جن کے بولنے میں کرنے میں بڑا تضاد ہوگا، ایسے ایسے نئے نئے کام کریں گے جن کاموں کا کرنے کا حکم نہ تو میں نے دیا ہوگا، نہ میرے دین کے اندر، نہ میرے شریعت کے اندر ہوگا، ایسے ایسے نئے نئے عجیب و غریب کام کریں گے۔ یہ اللہ کے نبی کی پیشین گوئی بھی آپ کو تھی۔ محترم حاضرین، اس لیے سلف صالحین کا کہنا ہے کہ شیطان کی جو چالیں ہیں، شیطان کو عام طور پر گناہ سے زیادہ بدعت اسے محبوب ہے۔ انسان کو گناہ سے زیادہ بدعت، ایک نیا کام بہت زیادہ محبوب ہے۔ ایک چور چوری کرتا ہے مثال کے طور پر،
ایک چور چوری کرتا ہے، ایک شرابی شراب پیتا ہے، یہ گناہوں سے زیادہ شیطان کو محبوب کیا ہے جانتے ہیں؟ دین کے اندر نیا کام کرنا، ایک ایسی بدعت جس کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ یہ بدعت جتنی محبوب ہوتی ہے شیطان کو، اتنی محبوب کہ وہ شراب بھی نہیں ہوتی، وہ چوری بھی نہیں ہوتی، وہ زنا بھی نہیں ہوتا۔ کیوں پوچھیں آپ؟ ایک چور چوری کرنے والے کو، شراب پینے والے کو، زنا کرنے والے کو آپ جا کر پوچھیں کہ کیا بھائی تو صحیح کام کر رہا ہے؟ اس کے اندر سے اس کا ضمیر کہے گا کم از کم کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ کام غلط ہے، چوری نہیں کرنا میں کر رہا ہوں، زنا کرنا حرام ہے میں کر رہا ہوں، شراب پینا حرام ہے لیکن پی رہا ہوں۔ وہ اس غلطی کو غلطی سمجھتا تو ہے، لیکن بدعتی کیا ہے؟ آپ بدعت کرنے والے کو، نیا کام کرنے والے کو جا کر پوچھیں کہ بھائی یہ کام تو کیوں کر رہا ہے؟ وہ کہے گا کہ میں ایک نیا کام نہیں بلکہ نیکی کا کام کر رہا ہوں۔ ایک حرام کام کرنے والا اسے گناہ سمجھ کر گناہ کرتا ہے، لیکن بدعت کرنے والا اسے نیکی سمجھ کر بدعت کرتا ہے۔ اس لیے شیطان کو گناہوں سے زیادہ بدعتیں محبوب ہے، اس لیے جہاں پر جو لوگ اس کے وہ جال میں نہیں پھنستے، بدعتی کے راستے پر لا کر نئے نئے کاموں کو کروا کر شیطان جو ہے انسان کو پھنساتا ہے۔ محترم حاضرین، اتنا ہی نہیں بلکہ آپ قرآن مجید کا اگر مطالعہ کریں گے، سورہ کہف میں اللہ نے کہا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، کہ یہ قیامت کے دن جب یہ لوگ اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، یہ نئے نئے کام کرنے والے، بدعات کرنے والے، عمل کرنے کے باوجود بھی وہاں پر خسارہ اٹھائیں گے۔ دنیا کے اندر انہوں نے بڑی محنتیں کی ہوں گی، بڑے نمازیں پڑھے ہوں گے، بڑے روزے رکھے ہوں گے، اور بڑا مال انہوں نے خرچ کیا ہوگا، اتنی ساری محنتیں، اتنا وقت لگایا، یہ سارا وقت، ان کی ساری محنتیں سب بیکار جائیں گی۔ اللہ کے پاس کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ جو دین کے اندر نیا کام کرتا ہے، چاہے وہ نئے کام کے اندر اسے محنت لگے، وقت لگے، پیسہ لگے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ محترم حاضرین، اس لیے قرآن نے کہا کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر کیا جائے گا قیامت کے دن، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس کے اتنے پہاڑوں کے برابر گناہ، پہاڑوں کے برابر اس کی نیکیاں سمجھ کر کر رہا تھا، نیکی سمجھ کر ایسے ایسے کام کر رہا تھا، ایسے ایسے کام کر رہا تھا کہ اسے نیکی سمجھ کر پہاڑوں کے برابر وہ جم گئی، تو یہ پہاڑیں روئی بنا کر اڑا دیا جائے گا، جس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، اللہ کے پاس ایک نیکی بھی قابل قبول نہیں۔ اس لیے دیکھیں گے آپ تاریخ کے اندر سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، دیکھیے کوئی بھی چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، چاہے وہ نیکی سمجھ کر کرنے والا کام نمازی کیوں نہ ہو۔ آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی مشہور تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد کوئی نفل نماز نہیں ہے سورج کی مکمل طلوع ہونے تک۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی فجر کی نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد نفل نماز پڑھنے لگا۔ آپ نے اسے روکا، جا کر کہا کہ بھائی فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی فرض نماز کے بعد مغرب تک اور فجر کے بعد طلوع ہونے تک کوئی نفل نماز پڑھنا نہیں ہے، اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، عذاب کے مستحق بن جاؤ گے تم۔ تو اس نے کیا کہا کہ کیا میں نماز پڑھنے پر بھی اللہ مجھے عذاب دے گا؟ میں نماز ہی تو پڑھ رہا ہوں، کوئی گناہ کا کام تو نہیں کر رہا ہوں، نماز ہی تو پڑھ رہا ہوں، کہ نماز پڑھنے پر بھی مجھے عذاب دیا جائے گا؟ تو سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے پر عذاب نہیں دیا جائے گا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کرنے پر عذاب دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے تم اس وقت میں پڑھنے کے لیے، پڑھنا ہو نفل تو پھر سورج نکلنے کے بعد پڑھ لینا۔ جہاں پر اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، اس وقت میں اگر تم جو بھی کام کرو گے، جو نیکی سمجھ کر کرو گے، نماز اس وقت میں اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، اس وقت پڑھو گے تو تم اللہ کے نبی کے خلاف کرنے پر عذاب دیا جائے گا۔ محترم حاضرین، بدعت ایک ایسی چیز ہے، دین کے اندر ایک نیا کام ایسی چیز ہے جس دین کی شکل بدل جاتی ہے۔ نئے کاموں کو ایجاد کرنے سے اس دین کی شکل بدل جاتی ہے۔ اب تاریخ اٹھا کر دیکھیں، تاریخ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنے پیغمبروں کو اللہ نے بھیجا، ہر پیغمبر اپنے اپنا دین لے کر آئے۔ بالخصوص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ دیکھیں، عیسیٰ علیہ السلام جو دین لے کر آئے تھے، آج کرسچنوں نے اس دین جو دین اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا تھا، جو کتاب آپ کو نازل کی گئی، اس کتاب کی شکل بدل ڈالی، اس دین کی شکل بدل ڈالی۔ تو دین کے اندر جب نیا کام داخل ہو جاتا ہے تو پھر دین کی پوری شکل بدل کے رہ جاتی ہے۔ محترم حاضرین، آئیے دیکھتے چلیں بدعت یہ کہتے کسے ہیں۔ پہلی بات دراصل ہے کیا چیز؟ یا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بدعت اس کو کہتے ہیں جو کام اللہ کے نبی نے کیا ہی نہ ہو، وہ کام کرنا بدعت ہے۔ اور بدعت یہ بھی ہے کہ اگر اللہ کے نبی نے کام کیا ہے لیکن آپ اس کام کو اس وقت پر نہیں کر رہے ہیں جس وقت پر کرنا ہے، یہ بھی بدعت ہے۔
یا پھر اس کی جگہ بدل جائے، اللہ کے نبی نے جس جگہ پر کیا ہے اس جگہ پر نہیں دوسری جگہ پر آپ کر رہے ہیں، وہ بھی بدعت ہے۔ مثلاً آپ دیکھیں، پہلی چیز میلاد النبی ایک ایسی چیز جو ہر سال ہمارے سامنے آتی ہے۔ جب بھی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے لوگ بڑے جشن کے ساتھ، بڑے جوش کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی پیدائش کا دن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سال آپ زندگی گزارے دنیا کے اندر، مکہ میں رہے، مدینہ میں رہے، نبی بننے کے بعد آپ کے زندگی میں بار بار ربیع الاول کا مہینہ آتا رہا۔ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیدائش کے دن پر کوئی جشن نہیں منایا، کوئی عید کا دن نہیں منایا، کوئی الگ ہی عبادت کا دن نہیں منایا، اس دن صحابہ کو جوڑ کر کوئی مجلس آپ نے جمع نہیں کی۔ تو جو کام اللہ کے نبی نے کیا نہیں، چلیے اللہ کے نبی تو چلے گئے، جانے کے بعد آپ کے بعد خلفاء راشد کا دور آیا، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ اجمعین، صحابہ کے دور آئے، خلفاء راشد کا دور آیا، تو کیا اتنے خلیفہ آئے تو ان کے دور میں کہ کبھی میلاد منائی گئی؟ کبھی نہیں منائی، نہ ابو بکر نے بنائی، نہ عمر نے بنائی رضی اللہ عنہ اجمعین، کسی نے نہیں بنائی۔ تو جہاں پر جو کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا، جو آپ کے صحابہ نے نہیں کیا، اگر میں اس کام کو کرتا ہوں نیکی سمجھ کر، کوئی غلط نہیں۔ میلاد بنانے والوں کو آپ پوچھیں کہ میلاد میں ہوتا کیا ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی سچی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ وہ اظہار کرنے کے لیے وہی دن کیوں ملا ہے؟ کبھی اور بھی تو آپ زندگی میں آپ اظہار کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی سنتوں کو آپ عمل کر کے اظہار کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی سنت ہے داڑھی کا چھوڑنا، چہرہ چھوڑنا۔ اللہ کے نبی کی سنت ہے ٹخنوں سے کپڑا اوپر پہننا، سادی سیدھی زندگی گزارنا، حلال سے بچنا، حلال کا کرنا، حرام سے بچنا۔ یہ تمام چیزیں جو اللہ کے نبی کی سنتیں ہیں، وہاں پر آپ محبت کو اس طریقے سے دکھا سکتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر صرف جنم دن، جب پیدائش کا دن ہے، اس دن کو لے کر آپ محبت کا اظہار کرتے ہیں تو کھلی بدعت کہلاتی ہے۔ وہ کام جو اللہ کے نبی نے نہیں کیا اگر آپ کریں گے تو بدعت ہے۔ اور وقت بدل جائے، جیسا کہ مثلاً اللہ کے نبی نے حکم دیا، کیا حکم دیا آپ نے؟ کہ مؤذن اذان دینے کے بعد، اذان کے ختم ہونے کے بعد پہلے درود پڑھیں گے، بعد میں دعا کریں گے۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، آپ نے حکم دیا ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں پہلے درود پڑھوں گا بعد میں اذان دوں گا، بدعت کہلائے گی، کیونکہ اللہ کے نبی نے اذان کے بعد درود پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ وقت حالانکہ درود ہی پڑھ رہے ہیں، پہلے بھی درود ہے بعد میں بھی درود ہے، لیکن وقت بدل گیا، جب پڑھنا ہے جب نہیں پڑھ رہے ہیں، بعد میں پڑھ رہے ہیں، تو یہ بعد میں پڑھنا بدعت کہلائے گا۔ اسی طرح سے شکل بدل جائے، اس کی پوری طرح سے شکل ہی بدل جائے، جیسا کہ آپ دیکھیں گے کئی اس مثالیں، میں چھوٹی چھوٹی مثالیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کیا ہے؟ نماز کے اندر، جب مسجد کے اندر ہم آتے، کئی لوگوں کو آج بھی دیکھا جاتا ہے مسجد میں آنے کے بعد ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، فرض نمازوں میں جب آتے ہیں تو نیت کے الفاظ بیان کرتے ہیں۔ کیسی نیت؟ زبان سے ظاہر ہونے والی نیت کا پہلے معنی ہی ہے دل کے ارادے کا نام۔ جو دل کے اندر ہم ارادہ کرتے ہیں اسی کو نیت کہتے ہیں۔ جو دل کے اندر ارادہ ہوتا ہے، آپ دل میں خیال کر رہے تھے گھر سے نکلتے وقت کہ ابھی ٹائم ظہر کا ہو رہا ہے، ظاہر سے بات ہے ظہر ہی ہے، عصر تو نہیں ہوگی، آپ کے دل میں ارادہ ہوا کہ نماز پڑھنا ہے، وہیں پر نیت آپ کی ہو گئی۔ تو پھر آپ مسجد میں آنے کے بعد، الگ سے صف میں کھڑنے کے بعد، اگر زبان سے کچھ جملے ادا کرتے ہیں، میرا چہرہ میرا امام کے پیچھے، قبلے کی جانب، میں امام کے پیچھے کھڑا ہوں، 4 رکعت پڑھ رہا ہوں، وغیرہ وغیرہ، ایسے الفاظوں کو اگر کوئی آدمی زبان سے نکالتا ہے تو یہ بھی بدعت کہلاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت دل کے ارادے کا نام ہے، دل میں ارادہ آپ نے کر لیا، وہیں پر آپ کی نیت ہو گئی۔ وضو کرنے سے پہلے آپ کا ارادہ تھا کہ وضو کرنے جا رہے ہیں، اسی وقت آپ کی نیت ہو گئی، لیکن زبان سے الفاظ نکال کر کہنا، اس کی پوری شکل بدل گئی تو اس کو بدعت کہلاتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، آپ دیکھیں گے ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اجتماعی طور پر کرنا اللہ کے نبی نے منع کیا، کبھی اللہ کے نبی نے نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ جو ہم ذکر کرتے ہیں اجتماعی طور پر پوری جماعت کو لے کر اللہ کے نبی نے کبھی ذکر نہیں کروایا کسی سے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کوفہ کی مسجد میں جب آپ کچھ دنوں کے بعد کوفہ آپ گئے تو کوفہ کے ایک مسجد کے اندر آپ نے دیکھا کہ ایک گروپ آدمیوں کا گروپ بیٹھا ہوا ہے، وہاں پر ایک گروپ، وہاں پر ایک گروپ، اور ہر گروپ کے سامنے ایک آدمی کھڑا ہے اور کھڑ کر کیا کہتا ہے؟ سب سے زور سے آواز سے ذکر کروا رہا ہے، آپ کہیے 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ سبحان اللہ، تو سارے لوگ زور سے ایک آواز ہو کر سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ جیسے آپ نے چیز کو دیکھا، انہوں نے کہا، عبداللہ کہتے ہیں
کہ ابھی ہمارے نبی دنیا سے جا کر نبی کا کفن بھی میلا نہ ہوا، آپ لوگوں نے دین کی شکل بدل ڈالی۔ ایسا اجتماعی ذکر، حالانکہ ذکر کوئی گناہ کا کام تو نہیں ہے، ذکر ہی کر رہے ہیں، اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، لیکن ایسا کر رہے ہیں جیسا کہ اللہ کے نبی نے کبھی نہیں کیا۔ تو یہی چیز ہے، جو کام جس وقت میں جس طریقے سے اللہ کے نبی نے کیا ہے اسی طریقے سے کریں گے تو آپ کو نیکیاں ملیں گی، اجر ملے گا۔ اگر اس طریقے کو چھوڑ کر وقت بدل ڈالیں، شکل بدل ڈالیں، کرنے کا طریقہ بدل ڈالیں تو پھر وہ نیکی نہیں ملے گی، بلکہ بدعات کے اندر شامل کیا جائے گا، اور ہر بدعت گمراہی، اور گمراہی سیدھا جہنم کے اندر لے جاتی ہے۔ محترم حاضرین، آئیے اسی طرح سے آج کا میرا اس عنوان کو لینے کا موضوع یہی تھا کہ بالخصوص شعبان کا مہینہ جب بھی آتا ہے، اس شعبان کے مہینے میں 15 تاریخ کو ایک مسلمانوں کے اندر اجتماعی طور پر ایک نئی بدعت دیکھنے کو ملتی ہے ہر سال، ایک رجب کے اندر، ایک شعبان کے اندر۔ وہ بدعتیں جو اللہ کے نبی نے کبھی کی ہی نہیں، ایسے کام، وہ تمام کام ان مہینوں کے اندر ہوتے ہیں۔ 15 شعبان کی رات کو پورے مسلمان اجتماعی طور پر جمع ہو کر قبرستان جاتے ہیں، جا کر وہاں پر جو ہے خبروں کے سامنے ان کے حق میں مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اور نہ جانے ایسے ایسے عجیب غریب کام کہ خبروں کے سامنے کھانا وغیرہ جو ہے رکھا جاتا ہے، جو میت ہوتی ہے، جو مرحوم ہے، مرحوم کو کیا کیا کھانا پسند تھا ان تمام کھانوں کو خبروں کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ ان کو مٹھائی پسند تھی تو مٹھائی گھروں وہاں پر رکھی جاتی ہے، ان کو کچھ کھانے پسند تھے تو کھانے وہاں پر رکھے جاتے ہیں۔ عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ یہ کہ ان کی پسندیدہ چیزیں ہیں تو ان کی روحیں کھائیں گی۔ اور اتنے کیسے قسم کے لوگ ہیں، کچھ تو ایسے بھی کہ گھروں کے اندر اس دن، اس 15ویں شعبان کی رات کو مرحومین کے پسندیدہ کھانے گھروں کے اندر منائے جاتے ہیں، اور اس بات کا عقیدہ یقین ہے ان کو کہ ہمارے مرحومین، جو بھی ماں باپ، جو بھی ہمارے مرحوم ہیں، ان تمام کی روحیں گھروں کو آتی ہیں اور آ کر وہ اپنے پسندیدہ چیزیں کھاتی ہیں۔ نعوذ باللہ، کس طرح کی کتنے کیسے عقل مند لوگ ہیں، ان کی عقل کیسی ہے، جس چیز کا نہ تو شریعت کے اندر، دین کے اندر دور دور تک، اب دلائل کیا پیش کرتے ہیں اس چیز کو لے کر؟ ہاں، اس رات میں اللہ کے نبی قبرستان گئے تھے، قرآن کی آیتیں نازل ہوئی تھی، اس کی سرائی وضاحت کیا ہے؟ اس رات میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے سے نکل کر قبرستان گئے اور آپ کے پیچھے پیچھے اماں عائشہ گئی، اس کی صحیح حدیث سے کوئی ثابت نہیں ہے، صحیح کتاب سے اس کی کوئی آتھینٹک حدیث ہی نہیں ہے۔ پہلی بات، اگر آپ جا کر بھی آئے ہوں گے، اگر وہ بات کو بعد میں مان بھی لیا جائے تو قرآن کی دلیلیں کیا پیش کرتے ہیں؟ سورہ دخان کی آیتیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اس رات میں قرآن کو نازل کیا، اور اس رات میں ہم سال بھر کے فیصلے کرتے ہیں۔ یہ سال بھر کے فیصلوں سے مراد کون سی رات ہے؟ رمضان میں آنے والی شب قدر۔ قرآن نازل ہوا شب قدر میں، سال بھر کے فیصلے ہوتے ہیں شب قدر میں۔ ان آیتوں کو لے کر شب بارات پر لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس رات میں، اور شب رات میں لوگوں کا عقیدہ بھی کیا ہے؟ اس رات میں سال بھر کے فیصلے کیے جاتے ہیں، یہ بڑی بابرکت رات ہے، تو اس رات میں جاگا جائے، عبادت کی جائے، نمازوں کا اہتمام ہو، اور دوسرے دن پھر روزہ رکھا جائے۔ جس چیز کا حکم نہ تو اللہ کے نبی نے دیا ہو، حالانکہ وہ مہینے کے اگر دیکھا جائے جس رات میں اللہ کے نبی اپنے کمرے سے باہر نکلے، جو صحیح حدیث سے ثابت ہی نہیں، اگر وہ مہینہ شعبان کا بھی ہوگا اور رات 15ویں شعبان کی بھی ہوگی، تو پھر اللہ کے نبی نے دوبارہ زندگی میں کیوں نہیں کیا وہ کام؟ ایک ہی مرتبہ کر کے کیوں چلے گئے؟ آپ کے بعد صحابہ آئے تو صحابہ نے وہ کام کیوں نہیں کیا؟ مطلب کہ کوئی آتھینٹک صحیح حدیث ہے ہی نہیں اس چیز کو لے کر۔ تو ایسی نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرنا دین نیکی سمجھ کر کوئی غلط کام نہیں۔ شیطان کی بڑی چال ہے یہ، شیطان وہ کام آپ سے کرواتا ہے جو نیکی سمجھ کر انسان کرتے ہیں۔ اب قبرستان جا کر کرنا غلط کیا ہے؟ مرحومین کے لیے دعا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، دعا کرنے کے لیے اس رات میں جانا ہی مخصوص کیوں ہے؟ روزانہ جائیں، آپ فجر کے بعد جائیں، مغرب کے بعد جائیں، مغرب سے پہلے جائیں، روزانہ جائیں۔ قبرستان جانے سے کوئی منع تو نہیں کرتا، 15ویں شعبان کو ہی خاص طور پر جانے کی بات کیا ہے؟ یہ خاص کر لینا، اسی کو بدعت کہتے ہیں۔ روزانہ رات میں آپ نمازیں پڑھیں، روزانہ دعائیں کریں، تقدیر روزانہ لکھی جاتی ہے، لیکن نہیں اسی رات میں بیٹھ کر نمازیں پڑھیں گے، اسی رات میں دعا کریں گے، اس کو خاص کر لینا، اسی کو بدعت کہتے ہیں۔ جہاں پر چیز بدل جائے، وقت بدل جائے، اس کی شکل بدل جائے، اسے نیکی نہیں بلکہ گناہوں کے اندر آپ شامل کر لیے جائیں گے۔ یاد رکھ لیجئے، اس طرح کے اور بھی جو نئے نئے کام جو دین کے اندر، شریعت کے اندر جس کا کوئی وزن ہی نہیں ہوتا، اگر امت مسلمہ اس پر عمل کرتی چلی جائے گی، ایک تو پہلے اللہ کے عذابات شامل ہو جائیں گے۔ آج امت مسلمہ پر جو اللہ تعالیٰ کے ایسے عذابات آ رہے ہیں، ان عذابات کے آنے کی وجہ بھی ایسے بدعت خرافات ہیں
دین کی شکل بدل ڈال رہے ہیں لوگ، ایسے ایسے عجیب و عجیب غریب کام جن کاموں کو لین دین نہیں۔ تو جہاں تک امت مسلمہ اگر ایسے کام کرتی رہے گی تو بالخصوص شیطان اپنے کام میں کامیاب رہے گا اور سیدھا جہنم کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَغُزْرٍ فِي النَّارِ۔ قرآن بارہ ہم وہ آیت جو بار بار پڑھتے ہیں، ہر خطبے کے اندر پڑھی جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ ہر بدعت گمراہی، اور گمراہی کا راستہ سیدھا جہنم کے اندر جاتا ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح سیدھے راستے پر چلنے کے لیے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، استقامت کے ساتھ اس راستے پر جس راستے پر اللہ کے نبی نے، آپ کے صحابہ نے جو چلا ہے، اسی راستے پر دائم و قائم تا حیات رہنے کے لیے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔